عمران خان کی جانب سے اپنی قید کے 2 سال مکمل ہونے پر ملک گیر احتجاج کی جو کال دی گئی ہے، اس کے شروع ہونے میں چند روز باقی بچے ہیں، لیکن ابھی تک نہ تو کہیں تحریک کا کوئی ٹیمپو بنتا نظر آیا ہے اور نہ ہی یہ فیصلہ ہو پایا ہے کہ ان کے دونوں بیٹے سلیمان اور قاسم خان احتجاج کی قیادت کے لیے پاکستان آئیں گے یا نہیں۔ پہلے علیمہ خان نے اعلان کیا تھا کہ عمران خان کے بیٹوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود ہیں، لہٰذا انہیں یہاں آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اب یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ عمران کے بیٹوں کے پاس تو پاکستانی شہریت ہی نہیں اور انہیں ویزے اپلائی کرنا پڑے ہیں۔ پارٹی قیادت کی جانب سے 5 اگست کی احتجاجی تحریک کی تیاریاں کرنے کی بجائے گزشتہ 2 ہفتوں سے فوکس اسی سوال پر ہے کہ کیا خان کے دونوں صاحبزادے باپ کی رہائی کے لیے احتجاج کا حصہ بننے کے لیے پاکستان آئیں گے یا نہیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے احتجاج کی جتنی بھی کالز دی گئی وہ بری طرح ناکامی کا شکار ہوئیں۔ احتجاج کی آخری کال 26 نومبر 2023 کو تب شرمناک انجام سے دوچار ہوئی جب پولیس ایکشن کے نتیجے میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور جوتیاں اٹھا کر اپنے ورکرز کو پیچھے چھوڑ کر ڈی چوک سے ایک ہی گاڑی میں واپس پشاور فرار ہو گئے تھے۔ 26 نومبر کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکلنے کی کال دے چکی ہے، اگرچہ ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ احتجاجی مارچ کا رخ اسلام آباد کی جانب ہوگا یا یہ صرف صوبوں کی حد تک ہوگا۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ جس تیزی سے تحریک انصاف کے منتخب اراکین پارلیمنٹ کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کی جانب سے 9 مئی کے کیسز میں سزائیں دے کر نااہل کیا جا رہا ہے، اس کے بعد احتجاجی تحریک کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق یہ امکان بہت کم ہے کہ اس مرتبہ احتجاجی قافلے پشاور سے نکل کر اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ اب اسلام آباد کے لیے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بھی بنا دی گئی ہے جو کہ مظاہرین سے نمٹنے کی بھرپور اہلیت رکھتی ہے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ہر صوبے میں پارٹی قیادت مقامی سطح پر ہی احتجاج کر کے 5 اگست منا لے۔ احمد چٹا کی نشست این نے 66، احمد خان بچر کی نشست پی پی 87، میاں والی اور میاں اظہر کی وفات کے بعد خالی ہونے والی نشست این 129 پر انتخابات کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں 9 مئی سے متعلق درجنوں کیسز کے فیصلے آنے ابھی باقی ہیں، جس کے نتیجے میں ایوانوں میں پی ٹی آئی کو مزید دھچکے لگ سکتے ہیں۔ ریاست کی 9 مئی سے متعلق مقدمات میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کیسز میں ملوث افراد کے لیے مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک جانب تو تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو سزاؤں اور نااہلیوں کا سامنا ہے، تو دوسری جانب تحریک انصاف اندرونی طور پر اختلافات اور سازشوں میں گھری ہوئی ہے۔ پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ یا تو جیلوں میں ہے یا پھر روپوش ہے، جو لوگ ایوانوں میں ہیں وہ بھی نشستوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا اپنا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود سیاست کا میدان خالی نہیں۔ ٹاک شوز ہوں، پریس کانفرنسز یا سوشل میڈیا، تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح حکومت کو انگیج رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب پارٹی کی اسٹریٹ پاور ختم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ احتجاج کی کال پر باہر نکلنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی عمران خان سے وابستہ امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عمران کے بیٹوں کو احتجاجی تحریک کی قیادت سونپنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاکہ خان کے حامیوں کو سڑکوں پر نکالا جا سکے، لیکن اطلاعات کے مطابق جمائمہ اپنے بچوں کو احتجاج میں شرکت کے لیے پاکستان بھیجنے پر تیار نہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ ہوں، وزیر دفاع خواجہ آصف یا پنجاب کی وزیر اطلاعات اسما بخاری، بانی پی ٹی آئی کے دونوں بیٹوں کی پاکستان آمد سے متعلق خبروں پر ایک کے بعد ایک رد عمل دے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے تحریک انصاف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ قاسم اور سلیمان پاکستان آ کر اپنے والد کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس دوران وہ برطانیہ سے امریکہ بھی گئے تاکہ اپنے والد کی رہائی کے لیے انکل سام سے ملاقات کر سکیں، لیکن ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ نہ ہو پائی۔ اس کے بعد عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ان کے بیٹے پاکستان نہیں آ رہے اور نہ کسی احتجاجی تحریک میں شریک ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاجی تحریک پارٹی نے چلانی ہے، جس کے لیے ہدایات دے دی گئی ہیں۔
लेकिन फिर पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने ये ट्वीट कर दी कि इमरान खान के बच्चों के पाकिस्तान न आने की खबर गलत है। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को वाकई कोई बड़ा शो कर सकेगी। बज़ाहिर ऐसा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि पीटीआई की अपनी हिकमत अमली भी ऐसी नहीं कि 5 अगस्त को वो एहतिजाज के जरिए हुकूमत के नाक में दम कर सके। पीटीआई अपने एहतिजाज से मुतालिक तमाम फैसला साजी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म पर ले जा चुकी है। महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा राजा, नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक की फैसला साजी में शामिल हैं। लेकिन इस फोरम का अपना ख्याल ये है कि मौजूदा तहरीक में कारकुन बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि बानी पीटीआई के जेल जाने के बाद से तहरीक इंसाफ की क़यादत के रवैये ने कारकुनों को मायूस किया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पीटीआई के कारकुन तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इन्हें ये यकीन ना हो कि लीडरशिप हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है या इसके पास इस हवाले से कोई ठोस लाहे अमल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।